بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال آیا ہے ایک بھائی کی طرف سے کہ مسلک پرستوں کے پیچھے صلاۃ ادا کرنا یعنی نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ ان کا شرک تو بالکل واضح ہو چکا ہے، پھر بھی چونکہ باجماعت صلاۃ پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور کسی صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، باغی مدینہ میں آ گئے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ تو اس سلسلے میں ذرا رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے، مالک کی طرف سے یہ حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جو صلاۃ ہے، نماز جسے کہتے ہیں، یہ مقررہ اوقات کے لحاظ سے ایمانداروں کے اوپر، یعنی جن کا ایمان بالکل کھرا ہو، صاف ایمان ہو، اور جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو اس میں رد شرک اور کفر بالطاغوت اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان خالص شروع ہی کفر بالطاغوت سے ہوتا ہے کہ جو بھی طاغوت ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہے یا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے یا دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور جب کبھی توحید کی آواز اٹھے، ایمان کی آواز اٹھے تو یہ مخالفت کرتے ہیں ساتھ دینے کی بجائے۔ تو ان کا انکار کرنا، ان سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اور پھر امام بنانے کے لیے یہ ہے کہ امام جو ہو وہ اجرت نہ لیتا ہو، وہ تنخواہ دار نہ ہو، وہ دین فروش نہ ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ امامت کے لائق ہے۔ باقی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ جو واقعہ پیش آ گیا تھا وہ ایک خاص واقعہ ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر، یعنی وہ جو باغی آئے تھے ان کے اپنے مطالبات تھے، انتظامی معاملات میں ان کے اختلافات تھے۔ تو جو انتظامی معاملات میں اختلاف ہوتے ہیں کسی جماعت سے یا کسی امیر سے، اس میں عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو عقیدے کی خرابی جب تک نہ ہو، دوسرے معاملات کے اندر چاہے وہ فاسق اور فاجر ہو، گناہ گار ہو، چونکہ ایک باغی بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے انہوں نے صلاۃ پڑھنے کی اجازت دی کہ نیک کاموں میں ساتھ دینا چاہیے، اور صلاۃ تو بہت بڑا نیک کام ہے۔ اور جب وہ بغاوت کی بات کریں یا مدینہ کے اندر کوئی افراتفری کی بات کریں تو اس معاملے میں ان کا ساتھ نہ دو، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں، صلاۃ پڑھا رہے ہوں، اور مجبوری بھی یہی تھی، ظاہری بات ہے اس وقت آج کل کے دور کی طرح یہ اس طرح کی فوج جو وہاں مدینہ میں نہیں تھی، سرحدوں پر لڑائیاں ہو رہی تھی، مسلمان وہاں گئے ہوئے تھے، اور پولیس کا محکمہ بھی اس انداز سے نہیں تھا جس طرح آج کل شہروں میں ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی تعداد میں باغی وہاں آ گئے تھے، اور انہوں نے کنٹرول گویا سنبھال لیا تھا مدینہ کا۔ تو اس وجہ سے ایک مجبوری کا بھی معاملہ ہے، اور دوسرا ان کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہے۔ تو یہاں تو جتنے مسلک پرست ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پکارو تو سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر ہے، نور میں نور اللہ کا شرک ان کے اندر ہے۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ تو ان کا بھی عقائد علماء دیوبند پڑھیں، کتنے ان کے عقیدے خراب ہیں۔ اس کے کتاب کے اندر کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا فضائل اعمال کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو بتائیے ان کے اوپر اللہ صلاۃ فرض کرے گا، یا کوئی مومن ان کو اپنا امام، اپنا لیڈر مانے گا جو اللہ کے اس طرح انکار کریں اور شرک کریں؟ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اصل میں جتنا دل کے اندر اللہ کا وقار ہوگا اسی انداز سے انسان ان معاملات کو سمجھے گا۔ دیکھیے، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے، کسی کے باپ کو کوئی گالی دے، یا خود اس کو کوئی گالی دے، یا بہن بھائی کو کوئی گالی دے، تو یہ خون گرم یہ کھول اٹھتا ہے۔ اور جب مالک کو گالی دی جائے دھڑلے کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کے ساتھ، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے صوفی گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اور اعلیٰ حضرت ہوں، یا جتنے بھی یہ ابو اللہ کا یہ پڑھیے رسائل و مسائل اساسوں، کتنی قبر پرستی کا انہوں نے شرک اس میں بھر دیا۔ ڈاکٹر اسرار دیکھیے
کتنا وحدت الوجود اور یہ سارے جتنے صوفیوں کے عقیدے ہیں اس کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے مشرکانہ عقائد کو وہ سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کو میں جھٹلا تو نہیں سکتا ہوں، یہ بذات خود میرے نزدیک حجت ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا ایمان کے منافی ہے، ایمان خالص کے منافی ہے۔ علی انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو بھائی کلمہ تو شرک کا رد ہے، کلمہ شرک کا رد ہے، یہ یاد رکھیے۔ کلمہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا گیا ہے کہ دل بالکل گہرائی کے ساتھ اس کو تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، نہ وہ تعویذ باندھنے والا ہو، نہ امام زامن باندھنے والا ہو، نہ گھوڑے کا پجاری ہو، نہ گائے کا پجاری، نہ مورتی کا پجاری، نہ گنبد کا پجاری، نہ مزار کا پجاری، نہ پیر کا پجاری۔ تو ان سارے شرکوں سے جو برات کا اعلان کرے وہ کلمے کا ماننے والا ہے۔ تو یہ آڑ لینا کلمے کی کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو لہٰذا شرک کے باوجود ان کو اپنا امام بنا لیا جائے، تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے عقیدہ، اور یہ بڑی جسارت ہے۔ باقی یہ ایمان کی طرف ان کو دعوت دیں۔ مسلک پرست جتنے ہیں، جتنے بھی مسلک ہے، کوئی ایک مسلک بھی ایسا نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو۔ تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیثوں کے اندر اگرچہ شرک کم ہے لیکن شدت زیادہ ہے۔ یہ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں میاں نذیر اپنے فتاوی نذیریہ کے اندر کہ بریلویوں تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو، تم شرک کرتے ہو۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو شرک ان کے اندر بھی موجود ہیں، یہ دونوں جھوٹی اور منکر اور ایمان کو خراب کرنے والی روایتیں ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، یرجع الامر کلہ، تمام کے تمام معاملات جتنے ہیں، ہماری دعائیں ہیں، پکارے ہیں، ہمارے صوم ہیں، زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، یہ اعمال جو فرشتے لکھتے ہیں، دعائیں ہیں، حتیٰ کہ اللہم صلی علی محمد جو ہم کہتے ہیں، یہ دعا ہے بہت بڑی توحید کی شرک کے رد میں۔ تو یہ فرشتے لکھتے ہیں، یہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں لے کے جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا عقیدہ کہ پیر اور جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں، یعنی صائم ہوتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ان کا بھی یہ عقیدہ، سارے صحابہ کے یہ عقیدہ کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان راشدی ہوں یا یہ دوسرے جتنے ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ خالص شیعوں کا عقیدہ ان کا وہاں سے لے لیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اماموں کے یہاں پیش ہوتے ہیں، بجائے اس کے ان کا رد کرتے ان کا ہمارے نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے بھائی، یہ بالکل شرک عقیدہ ہے، یہ کم از کم شرک ان اہل حدیثوں کے اندر، سعودیوں کے اندر، سلفیوں کے اندر موجود ہے۔ پھر اجرت کے اوپر تو سب کا ایک ہے، یہ قرآن کے خلاف، یہ ان کا ایک موقف ہے، دین کو بیچتے ہیں، دین فروش ہیں، اور صلاۃ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یا یوٹیوب کے اوپر بھی دینی جو کام کرتے ہیں اس کے جو پیسے لیتا ہے، یاد رکھیے وہ حرام خور ہے اور وہ دین فروش ہے، تنخواہ دار ہے، چاہے خطیب ہو افواج پاکستان کا، یا عوام کا یہ مولوی ہو، یا پیر جو شرعیہ شکرانے لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، دین بھی صحیح نہیں بتاتے، اندازہ لگے اتنے ظالم ہیں یہ۔ اگر پیسے لے کے دین صحیح بتا دیتے تو پھر بھی کوئی چلو معاملہ ان کا، لیکن اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ سورہ توبہ 34 نمبر آیت، مالک فرماتا ہے اکثریت ہے ان کی، علماء اور مشائخ کی، اور لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یا لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کی کتنی سچی بات ہے میرے بھائیو، دیکھو غور کرو، مالک نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور تمہارا مال بھی کھاتے ہیں، تمہاری دنیا بھی برباد کر دی، تمہاری آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے میں بھائیو، یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے کہ چاہے جو بھی امام ہو، مکی ہو، مدنی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، ہندوستانی ہو، امریکہ کا ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، جاپان کا ہو، جو بھی ہے، جہاں بھی، دو باتیں اگر اس کے اندر ہیں، اجرت لیتا ہے دین کے اوپر اور اس کا عقیدہ خراب ہے، ایمان عقیدہ خراب ہے، اگر کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ایسے کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنے والے کو 27 گنا کیا، 27 گنا زیادہ اس کو عذاب ملے گا، اور مالک یہاں کے اللہ کے دشمنوں کو، مشرکوں کو تم نے امام بنانے کی جرت کیسے کی تھی؟ تو یہ اس دور کے اندر عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ اس انداز سے دیا ہے بڑی شدت کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ سارے مولوی ان کے خلاف ہیں۔ سارے مولوی چونکہ اجرتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیٹ کے اوپر لات مار دی، قرآن و حدیث کو پیش کر دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا
یہ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان مولویوں کو اور پیروں کو خاص کر. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں.